پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں اور ہم مل کر کام کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں کی انہوں نے. اور صدر بائیڈن کو ہمارے وزیر اعظم کو بھی فون کرنا چاہیے، لیکن کوئی فون نہیں آیا ان کا. نہ صرف فون نہیں آیا بلکہ ہم نے بھی فون کرنے کی کوشش بھی کی، چلی جی آپ فون نہیں کرتے تو ہم ہی ملا لیتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمارا فون بھی لینے سے انکار کر دیا. 4 آپ کے ہمسائے ہیں، ان میں سے 3 سے آپ کی چپکلش ہے. پہلے سے ہمیں ریجنل ریسیٹ کی ضرورت ہے. تو تجارت تو ہمارے اگر فائدے میں ہے تو ہمیں کرنی چاہیے. کشمیر سے بھی شور آئے گا، بیکاز ہم نے 70-75 سال جو ہے وہ ایک ہی بات کہی ہے. میرے خیال میں انٹر اسٹیٹ ریلیشن کی ایک بنیادی چیز ہے کہ آپ ایک مبارکباد کا پیغام بھجواتے ہیں، لیکن اس میں ڈیئر مسٹر پرائم منسٹر کہہ کر صدر بائیڈن نے کوئی مبارکباد نہیں دی کہ جی آپ کو بہت مبارک ہو، آپ پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں اور ہم مل کر کام کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں کی انہوں نے. لیکن ہمارے ہاں ایک خاص لابی ہے ضرور، جو کہ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو ہمارے چین کے ساتھ تعلقات ہیں، ہمیں چین سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے. بلکہ میں پچھلے روز ایک صاحب کا کوئی ٹویٹ تھا وہ دیکھ رہا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی چھوڑیے سی پیک کو بھی جانے دیجئے، کوئی اس میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا. چین کے ساتھ جو تعلقات ہمارے ہیں، پیچھے ذرا آئیے، امریکہ اور بھارت کے ساتھ تعلقات بنائیے، یہاں ہمیں بہت کچھ ملے گا اور یہ گیم چینجر ہوگا. تو پاکستان میں خاص لابی ہے جو یہ چاہتی ہے کہ جو چین کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں اسٹریٹجک نوعیت کے، وہ شاید ان کی نظر میں گیم چینجر نہیں ہیں اور ہمیں چین سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. بقول ان کے ہم ایک چائنا ڈیٹ ٹریپ میں آ رہے ہیں آہستہ آہستہ، اور ہم حاکم بدہن ان کے خیال میں ہم کہیں چائنا کی کالونی نہ بن جائیں یا ایسا پھنس نہ جائیں جو سری لنکا کا حال ہوا، شاید ہمارا بھی وہی حال ہو. تو نئی حکومت کے لیے جو چیلنجز ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو ہمارے خارجی معاملات ہیں؟ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، 2 قسم کے چیلنجز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ 4 آپ کے ہمسائے ہیں، ان میں سے 3 سے آپ کی چپکلش ہے. ایران، افغانستان اور ہندوستان. اور ان تینوں سے آپ کا پچھلے 5 سال میں فوجی کلیش ہو چکا ہے. گو کہ انڈیا نے حملہ کیا تھا پلوامہ کے حوالے سے 5 سال پہلے، لیکن ایران اور افغانستان میں تو حالیہ ہوا ہے نا. تو وہ ایک سچویشن ہے. اور چائنا بھی کوئی خوش تو نہیں ہے نا کہ چائنا متواتر یہی واقعات ہو رہے ہیں کہ چین کو ہم مبادہ کرتے ہیں کہ آپ کے باشندے، آپ کے ایکسپرٹس، آپ کے انجینئرز، آپ کے ٹیکنیشین جو پاکستان میں پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے آئے ہیں، چاہے سی پیک کے تحت یا بائی لیٹرلی، ان کو مارا جا رہا ہے. اور دہشت گرد بڑی آسانی سے ان کے ٹارگٹ کرتے ہیں، کبھی داسلو میں، کبھی گوادر میں، کبھی کراچی یونیورسٹی ٹیچرز میں بھی ان کو مار دیا گیا، اور ابھی جو بشام میں ہوا ہے. تو یہ ہمارا سسٹم جو ہے سیکیورٹی کا، اس میں جو کوتاہی ہے، جو ناکامی ہے، اس کو تو ہم دور کریں نا، ایک سسٹم تو بنائے نا ان کو ٹھیک کرنے کا. پھر میں کہتا ہوں وی نیڈ اے ریجنل ریسیٹ. اس ریجنل میں ہمیں اکنامک ایکٹیویٹی کے ساتھ، اکنامک کنیکٹیویٹی کے ساتھ ان کو ساتھ ملانا ہوگا. اور یہ نہ بھولیں شازیہ صاحبہ کہ ایک نئی سچویشن آئی ہے کہ پاکستان میں جو اندرونی دہشت گردی کا ایشو اب ہماری ریجنل جیو پالیٹکس سے لنک ہو گیا ہے. اگر ایشو ٹی ٹی پی کا ہے تو وہ اس کی جڑیں افغانستان میں ہے. اگر ایشو بی ایل اے کا ہے اب بلوچستان میں تو اس کی جڑیں بھی کچھ حد تک ایران میں بھی ہے. گو کہ ایران بھی کہتا ہے کہ ان کے مخالف جو جیش الادر ہے پاکستان میں ہے. پھر انڈیا بھی پیچھے سے کوئی نہ کوئی پشت پناہی کر رہا ہے ان کی. اور پلس پھر جو چائنا کے خلاف ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس سے سی پیک متاثر ہو رہا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں ریجنل ریسیٹ کی ضرورت ہے. اسحاق ڈار صاحب نے بیان دیا تھا کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ تجارت ہندوستان کے ساتھ اس کے اوپر غور کیا جائے. فیصلہ نہیں ہوا مگر غور کیا جائے. یہ ساری بات جو اسحاق ڈار صاحب نے کی، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے. تو جب تفتیش کی تو پتہ چلا کہ بات بالکل چل رہی ہے، فارن آفس میں بھی چل رہی ہے اور اسٹیک ہولڈر سے بھی بات چل رہی ہے، اور گرین لائٹ مل گئی ہے کہ اس کو آگے بڑھائیں، ہلکا ہلکا کر کے آگے بڑھائیں، اس کو ٹیسٹ کریں پانی کو. تو اس میں اسٹیک ہولڈرز اور آن بورڈ. آپ دیکھیے ہاؤ وی کین ڈو اٹ وداؤٹ اینی پرابلمس. آج اخباروں میں یہ آ گیا ہے کہ جی فارن آفس کی طرف سے بھی بیان آ گیا ہے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے اوپر ہم توجہ دے رہے ہیں، سوچ رہے ہیں. اور میری جو چڑیا کی خبر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے گرین لائٹ مل گئی ہے.
اچھا اگر کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے, کس سٹیج پہ کرنا ہے, کیا فائدے ہیں اس کے, کیا نقصان ہے, پورا اس کے اوپر ایک بننا چاہیے. اچھا. اور میں آپ کو بتا دوں جو اسٹیبلشمنٹ کا موقف ہے یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا, اور اس وقت جب میں نے یہ بات کہی تو کچھ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی. جب آرٹیکل 370 انہوں نے واپس لے کے اور کشمیر کو مرج کر لیا تو ہماری گورنمنٹ کا ایک امیجیٹ ریئیکشن تھا کہ ہم تجارت بند کرتے ہیں, انویسٹرز کو وڈرا کرتے ہیں. یہ عمران خان صاحب کا موقف تھا جو کہ انہوں نے جا کے پارلیمنٹ میں لے لیا. گالیاں بھی دینی شروع کرتی نریندر مودی کو, اور پھر یہ کہ جی ہم تجارت بھی نہیں کریں گے, انویسٹر بھی وڈرا کریں گے. تو وہ میرا خیال ہے جمپ دا گن, وہ سوچ رہا تھا کہ عوام کو یہ بات پسند آئے گی. آج میں آپ کو بتا دوں وہی آرگیومنٹس جو اس وقت دیے گئے تھے فرام دی اسٹیبلشمنٹ, تو تجارت تو ہمارے اگر فائدے میں ہے تو ہمیں کرنی چاہیے. اس کا مطلب مشاہد حسین سید ان کے قریب نہیں رہے. نہیں, تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب یہاں دو پوائنٹس آف ویو ہیں. کچھ لوگ مشاہد حسین سید کے قریب ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر, اور وہ شاید اسٹیبلشمنٹ جو کرنٹ اسٹیبلشمنٹ کے لیڈرز ہیں ان سے دور ہیں, اور وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اور مگر جو مین اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت حکمران ہے حصہ, آئی تھنک دے آر وہ اسٹیبلٹی چاہتے ہیں, جیو اکنامکس چاہتے ہیں, اکنامک ڈپلومیسی چاہتے ہیں, اینڈ سو آن. اور ڈار صاحب کا بھی بیان آ چکا ہے آن اکنامک ڈپلومیسی. تو یہ خدشات جو ہیں ان کا اظہار کیا جاتا ہے اور بار بار کیا جا رہا ہے تاکہ چین سے متعلق پاکستان میں لوگوں کے عوام کی سطح پہ خدشات پیدا ہوں اور ایک پریشر بلڈ ہو کہ نہیں جی چین کے ساتھ اتنی دوستی بڑھانے کی کیا ضرورت ہے. اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بشام میں پچھلے